وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. خدایا اس مہینے میں میرے حصے کو نوافل اور مستحبات سے زیادہ کر دے. میرے لیے مسائل کو آمادہ کر کے میرے حق میں کرم فرما اور میرے وسیلے کو دوسرے وسیلوں سے زیادہ اپنے آپ سے قریب کر لے. اے وہ ذات جس کو کسی اصرار کرنے والے کا اصرار دوسروں کی دعاؤں سے غافل نہیں کرتا. آج کے دن کی دعا کے سب سے پہلے فراز میں ہم پڑھتے ہیں پروردگارا میرے حصے میں مستحبات اور نوافل کو زیادہ کر دے. ناظرین گرامی قدر، اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے قربت حاصل کر لے اور پروردگار عالم کا قریبی ہو جائے، پروردگار عالم کے نزدیک ہو جائے، تو اس بندے کے اوپر لازم یہ ہے کہ یہ بندہ مستحبات کو کثرت کے ساتھ میں انجام دے. اس لیے کہ واجبات تو واجب ہیں، فریضہ ہے، اور فریضہ سمجھ کر یہ انسان لامحالہ اسے انجام دیتا ہی ہے. لیکن ایک انسان کی قربت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ انسان مستحبات کو انجام دے، یعنی پروردگار عالم کے جو مستحب کام ہیں ان مستحب کام کو پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر انجام دے، خوشنودی کی خاطر بجا لائے. حدیث میں ملتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. ہمیشہ یہ بندہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث میں کیا ملتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ بندہ مجھ سے نوافل اور مستحبات کے ذریعے قریب ہوتا ہے. اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے قریب ہو جائے تو مستحبات اور نوافل کو انجام دے. حتیٰ احبہ، حتیٰ میں اس سے محبت کرنے لگوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے اپنا دوست رکھتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے ثمرے میں اسے کیا نصیب ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. یعنی وہ پھر گویا اپنے کانوں سے نہیں سن رہا بلکہ پروردگار عالم کے کانوں سے سماعت کر رہا ہے. وَبَصَرَهُ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، جس کے ذریعے یہ انسان دیکھتا ہے، جس کے ذریعے یہ انسان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. اس کے آگے پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ وَلِسَانُهُ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، جس کے ذریعے یہ انسان گفتگو کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ انسان کاموں کو انجام دیتا ہے. یعنی پروردگار عالم اگر کسی کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ انسان اس کی سماعت نہیں رہتی بلکہ پروردگار عالم کی سماعت بن جاتی ہے. اس کی بصارت نہیں رہتی بلکہ پروردگار عالم کی بصارت بن جاتی ہے. اس کا نطق نہیں رہتا بلکہ وہ پروردگار عالم کی لسان سے زبان کر گفتگو کرتا ہے. اس کا ہاتھ نہیں رہتا بلکہ پروردگار عالم کی قوت ربانیہ کے ذریعے وہ کاموں کو انجام دیتا ہے. اور خوشا بحال اس انسان کے کہ جس کی سماعت پروردگار کی سماعت ہو، جس کی بصارت پروردگار عالم کی بصارت ہو، جس کی زبان پروردگار عالم کی زبان ہو، کہ جب وہ نطق کرے تو لوگ اس کی زبان پر اور اس کی گفتگو کو شیرین اور مٹھاس کے ساتھ میں
محسوس کریں اور اس کی گفتگو پر لبیک کہتے نظر آئیں۔ پروردگار عالم کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہم پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے مستحبات کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پروردگارا میرے لیے مسائل کو آمادہ کر کے مجھ پر کرم فرما۔ ناظرین گرامی قدر، کرامت یہ ہے کہ انسان جو شرعی حاجت رکھتا ہے ان کو حاصل کر لے، اور شرعی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ محنت اور مشقت کرے، اور جو انسان محنت اور مشقت کرتا ہے پروردگار عالم اسے جزا بہترین سے بہترین عنایت کرتا ہے۔ پس اگر ہمارا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، اور وہ ہدف جائز اور شرعی ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ محنت اور مشقت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بہترین سے بہترین نتیجہ دینا پروردگار عالم کا فریضہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم پروردگار عالم کی اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرتے ہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کما حقہ، جیسا محمد و آل محمد نے بتایا ہے ویسی اطاعت اور عبادت پروردگار عالم کریں۔ پروردگار عالم کے اوپر لازم ہے کہ پروردگار عالم کی اس کی بہترین سے بہترین جزا ہمیں نصیب فرمائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کام کو انجام دینا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے کوئی جائز اور شرعی ہدف معین کیا ہے تو اس ہدف پر پہنچنا، اس کے لیے گامزن ہونا، اس کے لیے راہوں کو ہموار کرنا تاکہ ہم اس ہدف تک پہنچ جائیں۔ نتیجہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کسی کام کو قصد قربت اور خدا کے اخلاص اور خلوص کے ساتھ میں انجام دیتے ہیں تو پروردگار اس کا ہمیں بہترین سے بہترین نتیجہ نصیب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میرے مسائل کو آمادہ کر کے میرے حق پر کرم فرما۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں خدایا تمام وسیلوں میں وہ وسیلہ جو مجھے تجھ سے جلدی قریب کر دے، جو میرا تجھ تک پہنچنے کا سب سے بہترین اور قریب ترین راستہ ہو، پروردگارا اس وسیلے سے مجھے قریب کر دے۔ ناظرین گرامی قدر، وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے قربت اور انسان کی سفارش کا سبب بنے، وسیلہ کہلاتی ہے۔ وسیلے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں بہترین وسیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں خطبے کی کچھ سطروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ والوں کے لیے اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ الایمان بہ و برسولہ۔ سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ انسان خدا پر ایمان رکھے اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، یعنی یہ ایمان پروردگار عالم تک پہنچنے کا سب سے پہلا وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں والجہاد فی سبیلہ، اور جہاد پروردگار عالم کے راستے میں جہاد کرنا دوسرا بہترین وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد وکلمۃ الاخلاص ہے، اور تیسرا کلمہ اخلاص ہے، یعنی تیسرا وسیلہ جو پروردگار عالم سے قربت کا سبب بنتا ہے کلمۃ الاخلاص ہے۔ اور چوتھا وسیلہ جو پروردگار عالم سے قربت کا سبب بنتا ہے وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قیام کرنا، نماز کو اقامہ کرنا، یہ بہترین وسیلوں میں سے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے جو پروردگار عالم سے قربت کا سبب بنتا ہے۔ پانچواں وسیلہ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا پروردگار عالم کے بہترین وسیلوں میں سے ہے۔ وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا پروردگار عالم کے وسیلوں میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، ماہ مبارک رمضان کا روزہ آتش جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ خوشا بحال ان لوگوں کے
جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کو درک کرتے ہوئے پروردگار عالم کے اس مہینے کا پاس رکھا اور پروردگار عالم کی روزہ رکھ کر اطاعت کی۔ یہ روزہ کیا ہے؟ آتش جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ میں کچھ جملات چھوڑتے ہوئے کیونکہ داماد وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں مکمل طور پر اس خطبے کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصر سا کچھ میں اس کے فراز کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں امام فرماتے ہیں وحج البیت واعتمارہ، اور پروردگار عالم کے لیے حج بیت اللہ کو انجام دینا اور عمرہ کرنا پروردگار عالم کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد میں جو وسیلہ ہے وصلۃ الرحم، صلہ رحم کرنا پروردگار عالم کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے جو انسان کو خداوند عالم سے قریب کرتا ہے۔ وصدقۃ السر، اور پوشیدہ طور پر صدقہ دینا، صدقہ اور خیرات کرنا بہت زیادہ اہم ترین شے ہے۔ امام نے اس کے بارے میں اس کا ریزن بھی بیان کیا ہے، فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، اس لیے کہ یہ وسیلہ، یہ صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَّةِ، ایک آشکارا طور پر صدقہ دینا ہے، ایک پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ہے۔ جو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ہے وہ انسان کی خطا اور اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وصدقۃ العلانیہ، اور جو انسان اعلانی طور پر صدقہ دیتا ہے فإنها تدفع میتۃ السوء، اگر کوئی انسان اعلانی طور پر صدقہ دیتا ہے، ظاہری طور پر صدقہ دیتا ہے، تو اس انسان کی جو بے موقع بلاؤں، ایکسیڈنٹ، تصادفات کی جو حادثات کی جو موتیں ہوتی ہیں، یہ انسان اس صدقے کی وجہ سے ان اموات سے بچ جاتا ہے۔ وَصَنَاعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِيَ الْمَصَادِرِ، اور یہ ذلت کے مقام سے بچانے کا وسیلہ ہے۔ یہ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے معین کیے ہوئے وسیلے، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ بس ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام اور اپنی عبادتوں کے ذریعے پروردگار عالم سے قربت طلب کریں اور پروردگار عالم کے جوار رحمت میں جگہ نصیب کریں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اے وہ جسے کسی اصرار کرنے والے کا اصرار دوسروں کی دعاؤں سے غافل نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی قدر، یعنی اگر پوری کائنات ایک وقت میں پروردگار عالم کو صدا دے اور پروردگار عالم سے طلب کرے تو پروردگار عالم ہر خشک و تر، ہر اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز کا ایک ہی وقت میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، اور پروردگار عالم کسی کی دعاؤں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اے وہ پروردگار جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، اے پروردگارہ ہماری دعاؤں کو ماہ مبارک رمضان میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔